لیکن اس کی صورت بالکل مسخ ہو چکی تھی اور توحید کا رخ زیبا شرک اور بت پرستی کے اوہام میں چھپ کر رہ گیا تھا۔ خدا واحد کے ساتھ اور بہت سے کارساز شریک ہو گئے تھے۔ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے، اجنا کو الوہیت کا درجہ دیتے تھے، بتوں کو مظہر خدا مان کر ان کی پرستش کرتے تھے۔ سینکڑوں بتوں کی پوجا ہوتی تھی، ان میں لات، منات، حبل اور عزا زیادہ باعظمت تھے۔ حبل خاص خانہ کعبہ کی چھت پر نصب تھا، تمام عرب اس کی پرستش کرتے تھے۔ قبائل کے بت علیحدہ علیحدہ تھے، منات اوس اور خزرج کا تھا، لات ثقیف کا، عزا غطفان کا۔ عزا کی پرستش ارکان حج میں شامل تھی۔ ان بتوں کے نام پر سانٹ چھوڑے جاتے تھے، ان پر انسانوں کی قربانیاں ہوتی تھیں۔ بتوں کے نام کے تیروں کے ذریعے سے قرآن دازی ہوتی تھی۔ ان کے علاوہ سینکڑوں لکڑی اور مسالے کے خانہ ساز اور خانگی خدا تھے۔ بت پرستی کے علاوہ مختلف قبائل میں مختلف مذاہب رائج تھے۔ ربیہ اور اسیان عیسائی تھے، قضاء میں عیسائیت کا اثر تھا۔ حمیر کنانہ، بنو حارث اور کندہ یہودی تھے۔ بنو تمیم کا قبیلہ مجوسی تھا اور بعض قبائل میں ستارہ پرستی رائج تھی۔ ان مذاہب کے علاوہ مختلف قسم کے خیالات اور عقائد پائے جاتے تھے۔ کچھ ملحد تھے اور سرے سے خدا کے وجود کے منکر تھے۔ بعض خدا کے قائل تھے لیکن حشر و نشر، سزا اور جزا کو نہ مانتے تھے۔ بعض انبیاء کے منکر تھے۔ غرض کوئی ایسا عقیدہ اور خیال نہ تھا جو عربوں میں رائج نہ ہو۔ اس عالمگیر ظلمت میں جبکہ ہر طرف تاریکی چھائی ہوئی تھی اور کہیں نور حق کی کوئی کرن نظر نہ آتی تھی اور خدا کی مخلوق خدائی تعلیمات کے ساتھ انسانی اخلاق اور شرافت کو بھی فراموش کر چکی تھی اور انسان کی بے قید آزادی اور خود غرضی سے نظام عالم درہم برہم ہو رہا تھا، ایک ایسے ہادی برحق کی ضرورت تھی جو بھٹکی ہوئی مخلوق کو راہ راست پر لگائے اور ایک قوم کو نمونہ عمل بنا کر دنیا کے سامنے پیش کر سکے۔ دعوت توحید کے لیے عرب کا انتخاب۔ دنیا کے ہر اصلاحی اور مفید انقلاب کی زد، خواہ وہ اخلاقی اور روحانی ہو یا مادی، سب سے زیادہ اونچے اور متمدن طبقے پر پڑتی ہے۔ اس سے اس کے وقار اور امتیاز کو صدمہ پہنچتا ہے۔ اس لیے دنیا کی تاریخ شاہد ہے کہ ہر زمانے میں ہر مفید تحریک اور دعوت اصلاح کی مخالفت، خواہ وہ پیغمبر کی آواز حق ہو یا دنیاوی مصلحت کی مطاوعت، اسی طبقے نے کی اور تجدید و اصلاح اور اس کو قبول کرنے اور اس کو پھیلانے والے وہی طبقات رہے ہیں جنہیں غریب، نیچا اور غیر متمدن سمجھا جاتا تھا۔ اسلام کے ساتھ بھی یہی واقعہ پیش آیا۔ ظہور اسلام کے زمانہ میں ایران اور روم و فرنگ کے خطے تعلیم و تہذیب، دولت و ثروت اور دوسرے تمدنی اثرات سے بالکل مسخ ہو چکے تھے۔ ان میں جدید طغرائے حق کو قبول کرنے اور صدائے حق کو سننے کی صلاحیت باقی نہ تھی۔ عرب کا خطہ اب تک ان تمام تمدنی اثرات سے بالکل محفوظ اور فطری سادگی پر قائم تھا۔ عرب کتابی تعلیم سے ناآشنا اور تمدنی اثرات سے پاک تھے اور ہر طرح کی برائیوں کے باوجود ان میں آزادی، حریت، حق گوئی، جرأت و بے باکی، شجاعت اور بہادری کے بدویانہ اخلاق موجود تھے۔ اس لیے متمدن اقوام کے مقابلے میں ان میں کلول حق کی سب سے زیادہ صلاحیت تھی۔ اس لیے امانت الہی کی تفویض اور مخلوق کی رہنمائی کے لیے اسی سادہ مگر پرجوش قوم کا انتخاب ہوا اور دنیا کے موحد اعظم خلیل اللہ کی نسل سے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ منصب جلیل تفویض ہوا۔ قصی کے بعد ہاشم بڑے رتبے کے آدمی تھے۔ انہوں نے اپنے زمانے میں خاندان قریش کی بڑی عظمت قائم کی۔ قریش کا آبائی پیشہ تجارت تھا، وہ ملکوں میں پھر کر تجارت کرتے تھے۔ ہاشم نے کوشش کر کے کیسر و نجاشی کے حدود سلطنت میں قریش کے تجارتی مال کو ٹیکس سے مستثنیٰ کرایا۔ عرب کے راستے محفوظ نہ تھے۔ ہاشم نے دورہ کر کے کابل سے معاہدہ کیا کہ
کہ وہ قریش کے کاروان تجارت سے کوئی تعارض نہ کریں گے۔ حرم کے متعلق اپنے مفوضہ خدمات نہایت خوبی سے ادا کرتے تھے۔ حجاج کو بڑی فیاضی اور سیر چشمی سے کھلاتے، چرمی حوضوں میں پانی بھروا کر سبیل لگواتے۔ ان کی خدمات کی وجہ سے قریش میں ان کی عزت و وقت تھی۔ انہوں نے مدینہ کے خاندان بنی نجار میں شادی کی، لیکن شادی کے بعد ہی شام جاتے ہوئے انتقال کر گئے۔ بیوہ بیوی سے ایک فرزند پیدا ہوئے جن کا نام شیبہ رکھا گیا، اور ان کے بھائی مطلب کو خبر ہوئی تو وہ مدینہ جا کر یتیم بچے کو لے آئے اور اپنے آغوش شفقت میں ان کی پرورش کی۔ ان کی پرورش کی وجہ سے شیبہ کا نام عبد المطلب پڑ گیا۔ عبد المطلب سن شعور کو پہنچنے کے بعد عبد المطلب باپ کی جگہ کعبے کے متولی ہوئے۔ اپنے زمانہ تولیت میں انہوں نے چاہے زمزم کو جو اٹھ کر گم ہو گیا تھا پتہ چلا کر اس کو صاف کرایا۔ عبد المطلب نے منت مانی تھی کہ اگر وہ اپنی زندگی میں اپنے 10 لڑکوں کو جوان دیکھ لیں گے تو ان میں سے ایک لڑکا خدا کی راہ میں قربان کریں گے۔ جب ان کی یہ آرزو پوری ہوئی تو منت اتارنے کے لیے 10 لڑکوں کو لے گئے کعبہ میں۔ عبداللہ کے نام جو تمام اولاد میں سب سے زیادہ محبوب تھے قرآن نکلا۔ عبد المطلب بہت پریشان ہوئے۔ آخر میں رؤسائے قریش کے مشورے سے عبداللہ کے بجائے 100 اونٹ قربان کر کے منت پوری کی۔ اس کے بعد عبد المطلب نے قبیلہ زہرہ کے رئیس وہب بن مناف کی لڑکی آمنہ کے ساتھ عبداللہ کی شادی کر دی۔ شادی کے تھوڑے ہی دنوں بعد عبداللہ کا مدینہ میں انتقال ہو گیا۔ عبداللہ محبوب خاندان تھے، ان کی جوان مردگی کا سارے خاندان کو صدمہ ہوا۔ عبداللہ کی وفات کے چند مہینوں بعد عین موسم بہار میں 9 ربیع الاول کو عبداللہ کے گھر میں ایک فرزند پیدا ہوئے۔ بوڑھے اور زخم خوردہ عبد المطلب پوتے کی پیدائش کی خبر سن کر گھر آئے اور بچے کو خانہ کعبہ میں لے جا کر اس کے لیے دعا مانگی۔ 7ویں دن عقیقہ کر کے محمد نام رکھ دیا اور کل قریش کی دعوت کی۔ قریش نے اس نامانوس نام رکھنے کا جو اب تک رائج نہ تھا سبب پوچھا۔ عبد المطلب نے کہا میرا فرزند ساری دنیا میں مدح و ستائش کا سزاوار قرار پائے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کی پرورش اور حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کا انتقال۔ شرفائے مکہ میں دستور تھا کہ وہ عربی خصوصیات کو محفوظ رکھنے کے لیے اپنے بچوں کو ایام رضاعت ہی میں دیہاتوں میں بھیج دیتے تھے۔ اس دستور کے مطابق 6 مہینے بعد عبد المطلب نے اپنے پوتے کو ایک دائیہ حلیمہ کے جو بچوں کی تلاش میں مکہ آئی ہوئی تھیں حوالے کر دیا۔ 2 برس تک اس بچے نے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کی گود میں پرورش پائی۔ 3 برس حلیمہ رضی اللہ عنہا نے یہ امانت آ کر آمنہ کو واپس کر دی۔ ابھی اس یتیم بچہ کا سن 6 سال کا تھا کہ آمنہ اسے لے کر اپنے مرحوم شوہر کی قبر کی زیارت کے لیے مدینہ گئیں۔ راستہ میں مقام ابوا میں ان کا انتقال ہو گیا اور یتیم بچہ 6 ہی برس کی عمر میں ماں کی محبت سے بھی محروم ہو گیا۔ عبد المطلب کو شروع سے یتیم پوتے کے ساتھ غیر معمولی محبت تھی۔ بہو کے انتقال کے بعد یہ محبت شیفتگی کی حد تک بڑھ گئی۔ ہر وقت پوتے کو ساتھ رکھتے، ایک پل کے لیے آنکھ سے اوجھل نہ ہونے دیتے تھے، لیکن یہ سایہ شفقت بھی زیادہ دنوں تک قائم نہ رہ سکا اور ماں کے انتقال کے 2 سال بعد دادا کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ ابو طالب کی پرورش اور شام کا سفر۔ عبد المطلب دنیا چھوڑتے وقت پوتے کو اپنے لڑکے ابو طالب کے سپرد کر گئے تھے۔ ان کو بھی یتیم بچے سے بڑا عشق تھا، اس کے مقابلے میں اپنے بیٹوں کی کوئی حقیقت نہ سمجھتے تھے۔ ابو طالب کا شغل تجارت تھا، اس سلسلہ میں وہ اکثر شام جایا کرتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی 12ویں سال ان کو شام کا سفر پیش آیا۔ گو ابو طالب آپ کو ایک لمحہ کے لیے جدا نہیں کرتے تھے، لیکن سفر کی تکالیف کے خیال سے ساتھ نہیں لے جانا چاہتے تھے۔ لیکن چلتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم چچا سے لپٹ گئے، اس لیے وہ ساتھ لے جانے پر مجبور ہو گئے
اور عام روایتوں کے مطابق بحیرہ راہب کا واقعہ اسی سفر میں پیش آیا۔ ایک جنگ میں شرکت۔ عربوں میں ہمیشہ لڑائی کا سلسلہ جاری رہتا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سن رشد کو پہنچنے کے بعد قریش اور بنی قیس میں جنگ ہوئی۔ قریش اس جنگ میں برسر حق تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ساتھ دیا، لیکن کسی پر تلوار نہیں اٹھائی۔ تجارت کا شغل۔ سن شعور کو پہنچنے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کسب معاش کی فکر ہوئی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کا خاندانی اور پاک شغل اختیار کیا، لیکن سرمایہ کی قلت کی وجہ سے مستقل کاروبار نہیں کر سکتے تھے۔ خاندانی شغل کی وجہ سے آپ کو تجارت کا کافی تجربہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تجارتی تجربے اور دیانت کی شہرت کافی ہو چکی تھی، اس لیے سرمایہ دار منافع کی شرکت پر آپ کو سرمایہ دے دیتے تھے۔ آپ نہایت محنت اور دیانت داری کے ساتھ ان کا کام کرتے۔ رفتہ رفتہ آپ کی دیانت اور امانت داری کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے شادی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا قریش کی ایک معزز، پاکیزہ اخلاق اور دولت مند بیوہ تھیں۔ ان کا تجارتی کاروبار نہایت وسیع تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تجارتی تجربات اور دیانت داری کا شہرہ سن کر انہوں نے درخواست کی کہ میرا سامان فروخت کرنے کے لیے شام لے جائیے، جو معاوضہ میں دوسروں کو دیتی ہوں اس سے دگنا آپ کو دوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور کر لیا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا سامان لے کر بصرہ تشریف لے گئے۔ اس سفر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا غلام میسرہ بھی ساتھ تھا۔ اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور عادات کا مشاہدہ کیا اور واپس آ کر اپنی مالکہ سے بیان کیے۔ خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ کے پاکیزہ اخلاق سے پہلے ہی واقف تھیں۔ میسرہ کے بیان سے مزید تصدیق ہو گئی۔ ان کو اپنا کاروبار چلانے کے لیے ایک پاکیزہ اخلاق اور امین شوہر کی ضرورت تھی، اس لیے انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کی درخواست کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور فرما لیا۔ ابو طالب نے 500 طلائی درہم پر نکاح پڑھا دیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی حلف الفضول میں شرکت۔ قبائل کی خانہ جنگیوں کی وجہ سے سینکڑوں گھرانے برباد ہو چکے تھے اور حجاز کا امن خطرے میں پڑ گیا تھا۔ جنگ فجار کے بعد لوگوں کو ان تباہ کن نتائج کا احساس ہوا، چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زبیر بن عبد المطلب کی تحریک پر بنی زہرہ اور بنی تمیم نے آپس میں معاہدہ کیا کہ وہ ملک میں امن و امان قائم کرنے کی کوشش اور مسافروں کی حفاظت اور غریبوں کی امداد کریں گے اور مظلوموں کو ظالموں کے پنجے سے چھڑائیں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس معاہدہ یعنی حلف الفضول میں شریک تھے اور اس کو اس قدر پسند فرمایا کرتے تھے کہ زمانہ اسلام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اگر اس معاہدے کے بدلے مجھے سرخ اونٹ دے دیے جاتے تو بھی میں نہ لیتا، اور آج اس قسم کا اگر کوئی معاہدہ ہو تو میں شرکت کے لیے تیار ہوں۔ تعمیر کعبہ۔ خانہ کعبہ کی عمارت نشیب میں تھی۔ بارش کے زمانے میں پانی سے بچاؤ کے لیے باندھا گیا تھا، لیکن وہ ٹوٹ جاتا تھا۔ خانہ کعبہ کی عمارت بھی زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ کمزور ہو گئی تھی، اس لیے قریش نے اس کو از نو تعمیر کرانے کا فیصلہ کیا۔ جب حجر اسود نصب کرنے کا موقع آیا تو اس شرف کے لیے قبائل میں تلواریں نکل پڑیں۔ آخر میں یہ طے ہوا کہ دوسرے دن سویرے جو شخص سب سے پہلے کعبے میں آئے وہی حکم قرار پائے۔ اتفاق سے دوسرے دن سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں تشریف لائے۔ آپ کی ایمانت داری اور دیانت پر سب کو اعتماد تھا، اس لیے سب نے بالاتفاق آپ کو حکم مان لیا۔ آپ نے رفع شر کی یہ صورت نکالی کہ چادر بچھا کر اس میں حجر اسود رکھ دیا اور فرمایا ہر قبیلے کا ایک ایک آدمی چادر پکڑ کے اٹھائے، اور جب چادر موقع کے برابر آ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو اٹھا کر نصب فرما دیا۔ اس حسن تدبیر سے ایک خون ریز جنگ ہوتے ہوتے رک گئی۔
چونکہ آئندہ چل کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک منصب جلیل ملنے والا تھا، اس لیے خدا نے ابتدا ہی سے آپ کو فطرت سلیم عطا فرمائی تھی۔ چنانچہ بچپن ہی سے آپ کا دامن میں اخلاق ہر قسم کی آلودگیوں سے پاک رہا اور آپ نے رسوم جاہلیت میں سے کسی میں بھی حصہ نہیں لیا۔ نبوت کی تمہید۔ یہ قانون قدرت ہے کہ طلوع آفتاب سے قبل سپیدہ سحر نمودار ہو جاتا ہے۔ باران رحمت سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں موسم پر شگال کا پتہ دیتی ہیں۔ موسم بہار کے آغاز میں فضا کا تغیر بہار کی آمد کا اعلان کرتا ہے۔ اس لیے جوں آپ کی عمر بڑھتی جاتی تھی اور نبوت کا وقت قریب آتا جاتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں غیر معمولی تغیرات پیدا ہوتے جاتے تھے اور عمر کی زیادتی کے ساتھ ساتھ طبیعت دنیا سے ہٹتی جاتی تھی اور روح ایک لامعلوم شے کے لیے بے قرار تھی، لیکن مطلوب کا پتہ نہ چلتا تھا۔ رفتہ رفتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت عزلت نشینی کی طرف مائل ہونے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامان خورد و نوش لے کر مکہ سے باہر غار حرا چلے جاتے اور دنیا کی نگاہوں سے الگ مجاہدہ، ریاضت اور مراقبہ میں مشغول رہتے تھے۔ جب مجاہدہ اور ریاضت سے قلب فیضان الہی کے قبول کرنے کے لیے تیار ہو گیا، اس وقت نبوت کے آثارات اور علامات شروع ہو گئیں۔ خواب میں اسرار منکشف ہونے لگے، جو خواب دیکھتے وہ واقعہ کی شکل میں نظر آتا۔ جوں یہ مدارج بڑھتے جاتے تھے، فیضان الہی کی لہریں زیادہ تیز ہوتی جاتی تھیں، تاہم کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال کو پہنچی تو ایک دن جب آپ حسب معمول غار حرا میں تشریف رکھتے تھے، فرشتہ غیب نظر آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنا رب کا نام لے جس نے پیدا کیا۔